یک بستہ ہو کر جب حضور کو پکارے گا تو رحمت للعالمین کرم فرما دے گا۔ مجدد صاحب لکھتے ہیں کہ قاری قرآن ٹیلوں میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن کریم سے وہ آیات کریمہ چن چن کر پڑھ رہا ہے جن میں رب کعبہ نے بطور خاص حضور کی شان بیان فرمائی ہے، حضور کی عظمت بیان فرمائی ہے، اور قرآن پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہے اور اس ساتھ یہ التجا کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اسقالنا۔ یا رسول اللہ کرم فرمائیں، اپنے عاشق کو دیدار عطا فرمائیں، سبحان اللہ، اپنے عاشق کو دیدار عطا فرمائیں۔ یہ وہاں سے پکار رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے، سرکار کو پکارے جا رہا ہے اور کہے جا رہا ہے اگر حضور دیدار نصیب نہ ہوا تو یہ آپ کا قاری قرآن پڑھتا پڑھتا مر جائے گا، دم دے دے گا، آپ کے ہجر کو برداشت نہیں کر رہا۔ کس طرح سے آواز دے رہا ہے، پکار رہا ہے، سرکار کو یاد کر رہا ہے۔ غلام فرید کی قلم اٹھی، ترجمانی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس قاری قرآن نے حضور کو کیسے ہاڑے سنائے اور کہا میرا ڈھولا کراں بیٹھی زاری، میرا ڈھولا کراں بیٹھی زاری، میں مکدی مکاواں، میں مکدی مکاواں، تو جتیوں میں ہاری، اے آ میرا ڈھولا کراں بیٹھی زاری، آ میرا ڈھولا کراں بیٹھی زاری، میں مکدی مکاواں، میں مکدی مکاواں، تو جتیا میں ہاری، میں آ میرا ڈھولا کراں بیٹھی زاری، اے حکیماں طبیباں تے وسدی گلنا، اے حکیماں طبیباں تے وسدی گلنا، میری مرض دا اور کوئی بھی حل نہ، وکھا دے وکھا دے وکھا دے وکھا دے، او صورت پیاری، بیا میرا ڈھولا کراں بیٹھی زاری، میں مکدی مکاواں، میں مکدی مکاواں، تو جتیوں میں ہاری، اے آ میرا ڈھولا کراں بیٹھی
ایک ناظرہ پیچھے اور بھی ہے نا جی، معصومی صاحب موجود نے، انہوں نے رکھے نے تبلے شبلے بھی انہوں نے بجانے نے، تھوڑا ذوق پورا کرن گے، لیکن اگر کہنے تو بس کرنے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حیدری، محمد مصطفیٰ، پتی پتی پھول پھول، یہ بھی کاوش ہے، روز حشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ کملی والے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو آج زبان جس کو قوت گویائی نصیب ہوئی ہے، آج جو بولتی ہے یہ نہیں بولے گی، بولنا بند ہوگا۔ یہ اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، گھٹنے ٹخنے پاؤں بولیں گے، پیٹ بولے گا۔ جو کچھ کیا رب کی بارگاہ میں ہر اعضاء بولے گا۔ میرا یہ وجدان ہے، میں اپنے اس وجدان کی بات کرنے لگا ہوں۔ میرا یہ وجدان ہے کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت کی خاطر، اللہ کے محبوب کی عزت و ناموس کی خاطر اگر اپنے ہاتھوں کو ہوا میں بلند کر کے فضا میں لہرا کر آقا کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے، حضور کی شان و عظمت کی گواہی دیتے ہوئے ہوا میں لہرا کر اس بات کا ثبوت پیش کرے گا کہ الہی سب سے کائنات میں سب سے اونچا مقام بعد از خدا ہے تو ذات مصطفیٰ کا ہے۔ جب یہ ہاتھ تمہارے آج لہرا کر تمہیں تمہارے اندر کے جذبات کی گواہی دیتے ہوں گے کہ آقا کا نام سب سے اونچا ہے، مقام مصطفیٰ سب سے بڑا ہے، جب روز حشر تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے تو یہ اعضاء کہیں گے الہی یہ کمزور سہی، گنہگار سہی، مگر ہم سفارش کرتے ہیں تیرے محبوب کے نام کے عظمتوں کے جھنڈے ہاتھوں کو بلند کر کے لہرا کر بتاتا رہا ہے کہ سب سے بڑی عظمت کائنات میں خدا کے بعد ہے تو مصطفیٰ کی ہے۔ الہی ہم گواہ بنتے ہیں، اس کی خطاؤں پہ پردہ فرما کر اس عمل کی بدولت مولا اس کی شفاعت فرما کر حضور کے غلاموں میں شامل فرما لے۔ یہ بخشش کا سامان بن سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کملی والے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روز حشر ہوگا، روز حشر ہوگا، رب کعبہ اعلان فرمائیں گے کہ جن کا نام محمد ہے ایک طرف آ جاؤ، جن کا نام محمد ہے ایک طرف آ جاؤ۔ جب وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے رب کعبہ اعلان فرمائیں گے ان کو جنت میں، یہ جنتی ہیں، جنت میں بھیج دیا جائے، اور وہ پوچھیں گے، کھڑے ہو کر سوال کریں گے، الہ العالمین ہمارا تو حساب ہی نہیں ہوا، ہمارا تو حساب ہی نہیں ہوا، ہمیں جنت ملی جا رہی ہے، کیا سبب ہوا؟ بغیر حساب کے تو خالق کائنات ارشاد فرمائیں گے، ارے میں نے تمہیں جنت اس لیے دی ہے کہ تمہارے نام کے ساتھ تمہارا نام میرے یار کے نام پر رکھا گیا ہے، میرے حبیب کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اب مجھے رب کو حیا آتا ہے کہ تمہارا حساب لے کر، تمہارا حساب لے کر، کمزور حساب لے کر تجھے دوزخ بھیجوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کو حیا آتا ہے، خود اس نے تمہیں جنت عطا فرما رہا ہے۔ نام مصطفیٰ کے صدقے اتنا کرم ہونا ہے، نام مصطفیٰ کے صدقے اتنا کرم ہونا ہے، اتنا خدا کی مہربانی ہونی ہے، خدا کا اتنا فضل ہونا ہے، تو پھر جو حضور کے غلام ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہوں گے، جو حضور کے غلامی کا تذکرہ کر رہے ہوں گے، جن کو حضور کہہ دیں گے میرے غلام ہیں، ان کا مقام پھر کیا ہوگا؟ یہی وہ بات ہے کہ اس محفل پاک میں ایک حدیث پاک بیان کر کے اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا سا، چونکہ وقت میں کے دامن میں اتنی ہی گنجائش ہے، اختصار سے میں کچھ
دو چار کرامات ان کی بیان کروں گا، وقت میں کوشش کروں گا کہ 10 منٹ کے اندر اندر ہی اس کو پورا کر لیا جائے۔ یہ جو محفل سجا کے بیٹھے ہیں ہم، سرکار مدینہ سوڑ سینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابی، آپ کے دیوانے، آپ کے پروانے مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اور مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر وہ اللہ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں، حضور کے جلووں کی باتیں، حضور کے چلنے کی باتیں، حضور کے بیٹھنے کی باتیں، گفتگو فرمانے کی باتیں، حضور کے تبسم فرمانے کی باتیں گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ خالق کائنات نے عرش اولا پر اس منظر کو دیکھ کر مسرت کا اظہار فرمایا، خوشی کا اظہار فرمایا، اور خالق کائنات نے جبریل امین علیہ السلام کو بلا کر انہیں یہ بجدہ سنایا کہ جبریل وہ دیکھ میرے بندے کس طرح سے میرے یار کی باتیں کر رہے ہیں، مجھے ان کا ذکر کرنے کا جو انداز ہے وہ باتیں پسند آئی ہیں، میرا دل خوش ہوا ہے، میں ان پہ راضی ہوا ہوں، میں راضی ہو کر انہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ جا کر میرے محبوب علیہ السلام کو میرا انعام، میرا سلام پیش کر کے ان کا انعام ان کے حوالے کرنا کہ محبوب انعام میرا ہے، تقسیم آپ فرمائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں واللہ موتی وانا قاسم، خدا مجھے عطا فرماتا ہے، تقسیم میں فرماتا ہوں۔ خزانے اللہ کے ہیں، دیتا اللہ ہے، تقسیم مصطفیٰ فرماتے ہیں۔ تو میں قربان جاؤں، جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، حضور اپنے حجرہ پاک میں تشریف فرما ہے، جبریل نے آ کر حضور کو یہ ساری بات سنائی کہ خالق کائنات کو آپ کے امتیوں کا مسجد نبوی میں بیٹھ کر ذکر کرنا پسند آیا ہے، عرش اولا پر تو خالق نے ان کے لیے انعام بھیجا ہے، حضور آپ ان کو جا کر انعام عطا فرمائیں۔ کملی والے آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں داخل ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے رب کی باتیں کر رہے تھے، آپ کے رب کے تذکرے کر رہے تھے، آپ کے رب کی شانیں بیان کر رہے تھے۔ تو کملی والے آقا علیہ السلام نے پوچھا اور کیا کر رہے تھے، اور کیا کر رہے تھے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خالق نے جو ہم پر کرم فرما کر اتنا سونا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اس محبوب کے آنے کی باتیں کر رہے تھے، محبوب کے بیٹھنے کی باتیں کر رہے تھے، مہد میں انگلی ہلا کر چاند کو ساتھ ہلانے کی باتیں کر رہے تھے، اس محبوب کے تبسم کی باتیں کر رہے تھے، محبوب کے چلنے کی باتیں کر رہے تھے۔ کملی والے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قسم اٹھاتے ہو، قسم اٹھا کر یہ بات کرتے ہو؟ بات بڑی سادہ سی ہے مگر اس کے اندر بہت بڑا عقیدہ ہے۔ حضور نے قسم اٹھا کر پوچھا تو صحابہ کرام نے پھر قسم اٹھائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونے بدوہا دے مکڑے والے واللیل زلفاں والے مازاق دے کاجل والے عالم نشرہ دے سینے والے سونے دے رب دے عزت دے جلال دی قسمیں، یا خدا دیاں گلاں پہ کر دے سا یا مصطفیٰ دی گلاں پہ کر دے سا۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے یہ بات سن کر، جواب کو سن کر پھر ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کا اور اللہ کے یار کا ذکر کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو، تمہارا ذکر کرنا
رب کعبہ نے عرش اولا پر پسند فرمایا ہے اور تم سب کو جنت تحفے میں عطا فرمائی، تمہیں جنتی کر دیا ہے، تمہارے مقدر میں خدائے ذوالجلال نے جنت کو لکھ دیا ہے۔ ارے یہ سرکار کے ذکر کی برکتیں ہیں، سرکار کے ذکر کی یہ راحتیں ہیں، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ سمجھے کہ پھر محفل پاک کا انعقاد کرنے کے بعد پھر ہم جنتی ہو گئے، پھر نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے رکھنے کی ضرورت ہے، نہ باقی احکام شریعہ کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ جو یہ محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے، اس محفل پاک کو جس طرف منسوب کیا گیا ہے 11ویں والی سرکار کے ساتھ، یہ ایسے نہیں منسوب ہوا۔ 11ویں والی سرکار کون سرکار ہیں؟ کون ہیں وہ؟ سید